آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بعد اب جب نام کے انتخاب کی باری آئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی ایک نام سوچا اور آپ کے دادا عبد المطلب نے بھی ایک نام سوچا، لیکن عجیب کرشمہ تھا کہ دونوں کے نام ایک ہی تھے۔ آپ کے دادا نے بھی آپ کا نام محمد رکھا اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے بھی آپ کا نام محمد رکھا۔ در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی تھی کہ عبد المطلب نے بھی آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھی۔ کہتے میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، میری پشت میں سے ایک چاندی کی زنجیر نکلی جس کا ایک سرا آسمان پہ اور دوسرا سرا زمین پہ تھا، ایک سرا اس کا مشرق میں دوسرا مغرب میں۔ اچانک وہ زنجیر ایک بہت بڑا درخت بن گئی کہ مشرق و مغرب کے لوگ اس کی شاخوں کے ساتھ لپٹ گئے۔ قریش کے کچھ لوگ بھی لپٹے اس کے ساتھ اور کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کی کوشش میں لگے، لیکن جو ہی وہ درخت کے قریب پہنچے انتہائی حسین و جمیل ایک جوان سامنے سے نمودار ہوا اور اس نے ان کو کاٹنے سے روک دیا۔ اب جب عبد المطلب نے اس خواب کی تعبیر معبرین سے پوچھی تو انہوں نے بتایا تمہارے خاندان میں ایک ایسا جوان پیدا ہوگا جس کی اتباع مشرق والے بھی کریں گے مغرب والے بھی کریں گے۔ تو خواجہ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ اس بچے کا نام میں محمد رکھوں گا، کیونکہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر کوئی تعریف کرے۔ چنانچہ آپ کے دادا عبد المطلب سے جب لوگوں نے پوچھا کہ ایسا نام آپ نے کیوں رکھا، حالانکہ ہمارے پورے خاندان میں آباء و اجداد میں کسی نے بھی اپنے بچے کا ایسا نام نہیں رکھا، تو خواجہ عبد المطلب نے کہا میں نے اپنے پوتے کا نام یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ زمین والے بھی اس کی تعریفیں کریں، آسمان والے بھی اس کی تعریفیں کریں۔ اور آپ کی والدہ کو بھی ایک خواب آئی، جب وہ آپ سے امید میں ہوئی تو ایک شخص کو وہ اپنی خواب میں دیکھتی ہیں، وہ شخص آ کے کہتا ہے اے آمینہ تو اس آخر الزمان پیغمبر سے حاملہ ہوئی ہے جو تمام جہان کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا، اور ایک روایت میں کہ اس کا نام احمد رکھنا۔ اچھا یہ جو لوگوں نے تعجب کیا نا عبد المطلب کے سامنے کہ اے ابو الحارث، ابو الحارث عبد المطلب کی کنیت ہے کیونکہ ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا حارث، تم نے اپنے پوتے کا یہ نام کیسے انتخاب کیا حالانکہ پہلے کسی نے بھی یہ نام نہیں رکھا؟ لوگوں کے تعجب کی وجہ یہ تھی، حافظ ابن سید الناس اپنی کتاب میں فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ نے عرب والوں اور عجب والوں کے دلوں اور ذہنوں کے اوپر مہر لگا دی، ان کے دلوں اور ذہنوں میں محمد نام کا خیال ہی نہیں آیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے اپنے بیٹوں کے نام محمد اور احمد رکھنے شروع کیے۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اہل کتاب سے انہوں نے سنا تھا کہ آخر الزمان پیغمبر جو تشریف لا رہے ہیں ان کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، تو اس امید میں کہ ہو سکتا ہے ہمارا بیٹا ہی اللہ کا آخر الزمان پیغمبر ہو، لیکن یہ بھی اللہ جل جلالہ کا کرم ہے، ان بچوں میں سے کسی بچے نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دو نام ہیں نا محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دو نام آپ کے ذاتی نام ہیں، انہی دو ناموں کو اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا۔ آپ کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ قرآن پاک میں آیا۔ سب سے پہلی مرتبہ قرآن پاک کی تیسری صورت ہے سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 144، اللہ جل جلالہ فرماتے وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عظیم الشان پیغمبر ہے۔ پھر سورہ احزاب 21ویں پارے کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 40، وہ آیت جسے ختم نبوت والی آیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ اور تیسرا مقام ایک صورت ہے جس کا نام ہی محمد ہے، اس کی آیت نمبر 2 میں آپ کا نامی ذکر ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے
اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، اور وہ اس وحی پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور چوتھا مقام 26واں پارہ سورۃ الفتح، اس کی آیت نمبر 29، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جبکہ آپ کا نامی احمد قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا، اور وہ بھی سورہ صف آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نقل فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور جو مجھ سے پہلے تورات آگے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں اس رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دو نام ہیں محمد اور احمد، ان کا مطلب کیا ہے؟ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس میں تمام جہان کے کمالات ہوں، ہر طرح کی خوبی ہو، ہر طرح کی عظمت ہو، جس کا نام اور تذکرہ جو بھی سنے وہ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے، اسے کہتے ہیں محمد۔ جس کی جہان والے سب سے زیادہ تعریف کریں اسے کہتے ہیں محمد۔ اور آپ کا جو دوسرا نام ہے احمد، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے وہ ذات جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی، اور اگر اس میں مفعول کے معنی میں لیں تو وہ ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے، چنانچہ آپ نے ابھی تذکرہ سنا کہ پہلے انبیاء بھی جو اپنی امتوں کو آپ کے بارے میں بتاتے آئے، تو ہر نبی نے جو آپ کا تذکرہ کیا وہ یہ کیا کہ ہمارے بعد آخر میں ایک نبی تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ ہر نبی کی زبان سے نکلا کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہوں گے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے آپ کو جو امت عطا فرمائی، اس امت کا لقب ہے حمادون، یعنی سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی۔ مشکات المصابیح حدیث کی کتاب ہے، اس میں کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے۔ یہ کعب احبار پہلے یہودی تھے، اللہ جل جلالہ نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ صرف عام یہودی نہیں، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تورات کو جاننے والے تھے۔ وہ فرماتے میں نے تورات میں یہ لکھا پایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، عبدی المختار، اللہ فرماتے وہ میرے پسندیدہ بندے، لا فظ، یہ پیارے نبی کے اوصاف ہیں جو تورات کے اندر مذکور ہیں، لا فظ وہ ترشرو نہیں، ولا غلیظ وہ سخت دل اور سخت مزاج نہیں ہے، اور لا یجزئ السیئ بالسیئہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ یعفو و یغفر بلکہ معاف اور درگزر کر دیتے ہیں۔ مولدہ مکہ، ان کی جائے پیدائش مکہ ہے، وہجرتہ طیبہ اور ان کی ہجرت کی جگہ وہ طیبہ یعنی مدینہ منورہ ہے، اور جو ان کی امت ہے وہ امتہ حمادون، اور ان کی امت حمادون ہے، یعنی سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی۔ وہ کب کرتی ہے؟ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، ان کی امت خوشی میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور پریشانی میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتی۔ تو سب سے زیادہ آپ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، اگر امت بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے تو آپ غور کریں امت کو حمد و ثنا سکھانے والا کون ہے۔ اور پھر میدان محشر ہوگا، ساری امتیں، آپ نے وہ حدیث مبارکہ لمبی سنی ہوگی، ساری امتیں مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی کہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کو شروع فرمائے، لیکن آدم علیہ السلام بھی نفسی نفسی فرما دیں گے۔ پھر وہ دوسرے نبی، تیسرے نبی، بالآخر وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے، تو آپ فرمائیں گے ہاں اس مقام کے لیے میں ہی ہوں۔ پھر آپ اپنا سر سجدے میں رکھیں گے، اسی موقع پر اللہ جل جلالہ آپ کو حمد و ثنا کے وہ کلمات سکھائیں گے جو کلمات اس سے پہلے نہ کسی نبی کو ملے نہ کسی مقرب فرشتے کو ملے۔ ان کلمات کے ساتھ آپ اللہ کی حمد و ثنا فرمائیں گے،
اور اس کے بعد بھی ویسی حمد و ثنا کوئی نہیں کر پائے گا۔ اور پھر اللہ جل جلالہ میدان محشر میں آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، اور آپ کو جو جھنڈا دیا جائے گا وہ جھنڈا بھی لواء الحمد ہوگا، یعنی اللہ کی حمد و ثنا پہ مبنی ہوگا۔ تو آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کا نام ہے احمد۔ آپ کے نام نامی محمد اور احمد رکھنے کی علماء نے ایک اور بھی بڑی عجیب بات بیان فرمائی، عجیب نقطہ ہے۔ فرمایا ان دونوں لفظوں کے اندر حمد کا مادہ ہے، حا میم دال، اور یہ حمد کا مادہ جسے ہم حمد و ثنا کہتے ہیں، یہ تب استعمال کیا جاتا ہے جب ایک چیز ختم ہو جاتی تو اختتام کے بعد حمد کی جاتی۔ جیسے دیکھیں ہم پانی پیتے ہیں نا، تو پانی پینے کے بعد حکم ہے کہ کہو الحمدللہ، پیاس بجھی پانی ختم ہوا تو الحمدللہ۔ کھانا کھانے بیٹھیں، کھانا کھا لیا، کھانے سے فارغ ہو گئے تو حکم ہے کہو الحمدللہ، اس پر بھی الحمدللہ کہا جا رہا ہے۔ اور جب سفر ختم ہوتا ہے انسان کا، انسان گھر میں آتا ہے، وہاں بھی جو ہمیں دعا سکھائی گئی، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، کہ میں لوٹ رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کروں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا۔ اس وقت بھی حمد و ثنا کے بول ہیں۔ اور پھر جب نماز ختم ہوتی، روایات میں منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو نماز کا اختتام ہوا، بعد میں اللہ کی حمد و ثنا۔ تو آپ کا نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، اس میں عجیب نکتہ یہ ہے چونکہ آپ کے بعد اب رسالت بھی ختم، قیامت تک آپ کی نبوت کا سکہ چلے گا۔ آپ کے بعد جو آسمان سے وحی اتر رہی تھی نا، اب وہ بھی ختم، آپ کے بعد اب کسی پر وہ وحی نازل نہیں ہوگی۔ یہ محمد اور احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں، اس کے علاوہ آپ کے بے شمار صفاتی نام ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ کے صحابی ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کو بیان کرتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد انا احمد، ان دونوں ناموں کی میں وضاحت کر چکا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ پھر آپ نے تیسرا نام ذکر فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي، میں ماحی ہوں، بڑی ہا کے ساتھ۔ اب ماحی کا کیا مطلب ہے؟ آگے آپ نے خود ہی وضاحت فرمائی، ماحی وہ ہے جس کی بدولت اللہ اپنی زمین سے کفر کو مٹا دیں گے۔ اب کفر کو مٹانے کے 2 مطلب علماء کرام نے بیان فرمائے۔ ایک مطلب تو یہ کہ آپ کی بدولت اللہ جل جلالہ اس زمین سے کفر کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ آپ کی حیات مبارکہ میں عرب سے کفر کا نام و نشان مٹا، اور پھر آپ کی امت میں ہی جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پوری دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دوسرا مطلب علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ جل جلالہ آپ کے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اسلام غالب ہے، جب سے آپ تشریف لائیں ایک اسلام کا غلبہ دلیل کے اعتبار سے، اس وقت سے اب تک بلکہ قیامت تک دلیل کے اعتبار سے اسلام دنیا کے تمام مذاہب پہ غالب ہے، یعنی اسلام کا مقابلہ کوئی مذہب دلیل کے اعتبار سے نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا کہ اسلام ظاہری طور پر بھی سارے دینوں پہ غالب ہو، یہ بھی ہوگا، اور یہ تب ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے، اللہ جل جلالہ اسلام کو دنیا کے تمام مذاہب پہ غالب کریں گے۔ اسی کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق دے کر تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے۔ انا الماحی، یہ آپ کا تیسرا نام ہے، اور آپ کا چوتھا نام آپ نے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا نام حاشر ہے۔ اب حاشر کسے کہتے ہیں؟ الذي يحشر الناس على قدمي، آپ نے فرمایا حاشر وہ ہے جس کے قدموں پر تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اس کے بھی علماء کرام نے 3 مطلب بیان فرمائے۔ ایک مطلب یہ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھیں گے،
یعنی جب سور پھونکا جائے گا دوسرا، سارے انسان قبروں سے اٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، میں وہ سب سے پہلا اللہ کا بندہ ہوں جو اپنی قبر سے نکلوں گا، پھر میرے قدموں سے ساری اللہ کی مخلوق نکلے گی۔ دوسرا مطلب آپ نے فرمایا چونکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، اب قیامت تک میری رسالت چلے گی، اس لیے جو بندہ بھی قیامت تک اٹھے گا وہ میرے قدموں میں یعنی میری رسالت اور میرے عہد پہ اٹھے گا۔ تیسرا مطلب علماء کرام نے بیان فرمایا، میدان محشر ہوگا، ساری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، پھر نوح علیہ السلام کے پاس۔ قصہ مختصر، وہ اپنی درخواست لے کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے گی کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ جل جلالہ حساب و کتاب شروع فرمائے۔ تو یہ ہے ساری مخلوق کا آپ کے قدموں میں جمع ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام، ایک تو میں نے ابھی یہ 5 ذکر فرمائے، اس کے علاوہ آپ کے صفاتی نام مواہب اللدنیہ سیرت کی کتاب ہے علامہ قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے وہ فرماتے میں نے پہلی کتابوں میں غور و فکر کیا، قرآن پاک اور سنت میں غور و فکر کر کے جو آپ کے صفاتی نام کو تلاش کیا ان کی تعداد 400 ہے، اور وہ انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائی۔ بلکہ اس سے بڑھ کر علامہ ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب احکام القرآن، علامہ ابن عربی رحمہ اللہ احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ صوفیہ کا قول نقل فرمایا کہ صوفیہ کہتے ہیں اللہ کے 1000 نام ہیں صفاتی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 1000 نام ہیں، صرف ہر ایک وصف مختلف ہیں، صفات مختلف ہیں۔ ان میں بعض نام وہ ہیں کہ جو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، یعنی ان صفات کا آپ کی ذات پہ غلبہ ہے، اور بعض نام وہ ہیں کہ وہ آپ اور اللہ کے درمیان مشترک صفات ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ لیکن آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جس چیز کو بھی منسوب کیا ہے نا، اس کے نام کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ دیکھیں آپ کے لیے والد کا نام عبد المطلب نے جو اپنے بیٹے عبداللہ کا نام رکھا نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے الہام ہی ہے کہ ان کے تمام بیٹوں میں عبداللہ کا نام وہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور پیارے نبی کا جو نام رکھا وہ بھی اللہ کی طرف سے الہام ہے سچے خواب کے ذریعے۔ آپ کی طرف جتنے بھی نام منسوب ہیں، آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب ان کا جو بیٹا آئے گا وہ اللہ کی ساری مخلوق کو اللہ کا سچا بندہ بنانے کے لیے آئے گا، اللہ کے در پہ جھکانے کے لیے آئے گا۔ آپ کی والدہ کا نام ہے آمینہ، آمینہ کا معنی ہے امن والی، اس میں پیغام ہے کہ یہ جو نبی دنیا میں آ رہے ہیں یہ ساری دنیا کے لیے امن کا پیغام بن کے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی کا نام ہے شفا، شفا یعنی جو یہ دو دین لے کے آ رہے ہیں، اسی دین کے اندر اللہ کی تمام مخلوق کی ظاہری بیماریوں کی بھی شفا ہے، باطنی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ آپ کو جو وراثت میں باندھی ملی اس کا نام ہے برکت، ام ایمن اس کی کنیت ہے، یعنی کیا مطلب کہ یہ نبی بھی برکت والے، یہ جو دین امت کو دے رہے ہیں وہ دین بھی برکتوں والے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عورت نے دودھ زیادہ پلایا اس کا نام ہے حلیمہ سعدیہ، ان کے نام کا بھی انتخاب ہے۔ حلیمہ یہ حلم سے ہے بردباری، کہ یہ پیغمبر اپنی امت کو بردباری سکھانے کے لیے آئے۔ سعدیہ سعادت سے ہے کہ جو جو ان کے دین کو سینے سے لگائے گا، جو جو اس نبی کے دامن کو مضبوطی سے تھامے گا، اللہ اسے دنیا کی بھی سعادت عطا فرمائیں گے، آخرت کی بھی سعادت عطا فرمائیں گے۔ تو نام آپ کا بڑا اعلیٰ، ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ۔